بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فضل ملک آفیشیل 92 سے۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع بدھ کے دن ہونے والے ایک افسوسناک واقعے سے متعلق ہے جو کہ فیصل آباد کے قریب جڑاوالا میں پیش آیا۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ مسلمانوں پر عراق میں، فلسطین میں اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس بات پر بات بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سننا کیسے لگے گا کہ مسلمان بھی کہیں پر ظلم کر رہے ہیں اور کہیں اور نہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا اور اقلیتوں کو پورا تحفظ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور ایک دفعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے پکے مسلمانوں نے اقلیتی برادری کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہوا تھا۔ جڑاوالا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسیح برادری کے لوگ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، تو یہاں ان کی کالونیز بھی زیادہ ہیں اور چرچز بھی زیادہ، لیکن اس دلہراش واقعے کے درمیان 4 چرچز اور 40 گھروں سے زیادہ گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی، قیمتی اشیاء اور دیگر سامان لوٹا گیا، چرچ کی چھتوں پر چڑھ کر ان کی صلیبی توڑ دی گئی، انجیل مقدس کتاب کو بھی جلا دیا گیا۔ یہ سارے حالات دن بھر جاری رہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سارے حالات پاکستان تو کیا پوری دنیا نے دیکھے، اور بے شمار ہولناک ویڈیوز وائرل بھی ہوئے۔ دوستو، اب تک آنے والی اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح 5 بجے کچھ نامعلوم افراد نے شہروں کے بیچوں بیچ واقع سنیما چوک پر سفاک تصاویر اور صفحات لا کر رکھے ہیں۔ ان صفحات میں اسلامی تعلیمات کی توہین کی گئی تھی، اور وہ تصاویر 2 نوجوان لڑکوں کی تھی۔ ان کے نام بھی ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ شہر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تصاویر وہاں کے پادری کے بیٹے راجہ سلیم اور اس کے بھائی کے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں کے مطابق یہ صفحات رکھے بھی انہوں نے خود تھے۔ جیسے ہی وہ صفحات اور تصاویر مقامی لوگوں کی نظر میں آئیں، ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ یہی تھا یقیناً پہلا ریئیکشن ہر ایک شخص کا یہی تھا کہ توہین رسالت کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ کچھ لمحوں میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ شہر میں بظاہر ان کے خلاف ایک پرامن احتجاج کی کال دی گئی، اور ایمرجنسی کی بنیادوں پر شہری اس توہین کی مزاحمت کے لیے جمع ہو گئے۔ جب بھی کبھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے، ایسے میں لوگوں کو سنبھالنا اور حالات کو نارمل رکھنا شاید کسی کی بس کی بات ہو۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح کے 5 بجے جب یہ تصاویر اور اوراق جن پر سرخ روشنائی سے کچھ نازیبا کلمات درج تھے منظر عام پر آئیں، اسی وقت سے انتشار کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دن کے 12 بجے تک یہ معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ اب تک کی تمام میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب لوگوں کے ہجوم نے احتجاج سے ہٹ کر املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس دوران شہر کے اسسٹنٹ کمشنر خود بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پولیس کی بھاری نفری طلب کی تاکہ صورتحال زیادہ نہ بگڑے۔ ایسے موقع پر ایک معمولی سی چنگاری بھی جلتی تیل پر چھڑکنے کا کام کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹ بتاتی ہیں کہ مشتعل ہجوم نے تقریروں اور نعرے بازیوں سے ہٹ کر چرچ جلانے کا فیصلہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مختلف املاک، ٹائرز اور موٹر بائک جلانے کے بعد چرچ کو جلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان لڑکوں کی تصاویر دیکھی گئی تھی، سب سے پہلے ان کے گھروں کا رخ کیا۔ اس پر پولیس بھی بے بس معلوم ہوتی ہے، اس لیے اسسٹنٹ کمشنر شوکت عزیز مسیح نے ان لڑکوں کو کالونیز میں موجود لوگوں کو فوری گھر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو جانے کا حکم دیا تاکہ حالات زیادہ نہ بگڑے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے خوفناک اور پرتشدد واقعات کے باوجود جانی نقصان کی اطلاعات نہیں آئی، لیکن اسسٹنٹ کمشنر کے اس عمل نے بھی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ لوگوں کے غصے کا رخ شوکت مسیح کی طرف مڑ گیا۔ حالات اس قدر بگڑے کہ پولیس پوری طرح بے بس ہو گئی تھی، بلکہ لوگ تو انہیں بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر وہاں رینجر کو بھی طلب کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد حالات آہستہ آہستہ تھوڑے مدھم ہوئے، لیکن لڑکوں کے خلاف FIR کاٹی گئی، بلکہ اسسٹنٹ کمشنر کو عہدے سے ہٹایا گیا اور آگے کو فوری طور پر مسیحی برادری سے حالی کروایا گیا۔ ناظرین، ابھی تک تحقیقات چل رہی ہیں اور گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ ناظرین، جڑاوالا کا واقعہ پوری قوم کے لیے شرمناک ہے۔ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے تو اس کا قانونی راستہ موجود ہے۔ اس کے رد عمل میں گرجاؤں کو جلانا یا پرامن عیسائی شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔